بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ان چیزوں کا بیان چل رہا ہے جن کے کر لینے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ 5 چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ نمبر 1 وہ رمضان کا ادا روزہ ہو۔ نمبر 2 اس روزے کو جان بوجھ کر توڑا ہو۔ نمبر 3 وہ رمضان کا ایسا روزہ ہو جس کی صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کی ہو۔ نمبر 4 ایسی چیز کھائی ہو اور ایسی غذا کھائی ہو جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہو، جو عام طور سے کھائی جاتی ہے اور اس کے کھانے سے پیٹ کی جو ایک چاہت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 وہ جو چیز کھائی ہو وہ مروجہ اور عام طریقے کے مطابق استعمال کر کے کھائی ہو۔ مثلا اگر وہ پکا کر کھائی جانے والی چیز ہے تو اس کو پکا کر استعمال کیا ہو۔ یہ 5 باتیں پائی جائیں اور مزید انشاءاللہ جو آج چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ سب باتیں پائی جائیں گی تو اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے اور کھانے سے پیٹ کی چاہت بھی ختم ہوتی ہے اور ان کو عام مروجہ طریقے کے مطابق بھی استعمال کیا گیا ہو، تو چھٹی بات یہ ہے کہ کفارہ اس صورت میں لازم ہوگا جب ان چیزوں کو صرف منہ کے راستے حلق اور معدے وغیرہ تک پہنچایا ہو۔ لہٰذا اگر منہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے، مثلا ناک کے راستے سے یا بڑے پیشاب کے راستے سے اگر معدے تک کوئی چیز پہنچی تو اس سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کسی شخص نے ناک میں دوا کے قطرے ٹپکائے اور وہ حلق تک پہنچ گئے یا ناک کے نرم ہڈی سے اوپر حصے میں پہنچ گئے تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اینیما وغیرہ کروایا، کسی کو اینیما دیا گیا، یعنی بڑے پیشاب کے راستے کوئی دوا یا تیل وغیرہ اوپر چڑھائی گئی اور وہ مقام اینیما جو تقریباً 4 یا 5 انگل ہے وہاں تک پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ 7ویں بات یہ ہے کہ روزے دار کسی قسم کی کھانے والی دوا یا کھانے کی چیز بغیر شرعی عذر کے استعمال کرے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، لیکن اگر کوئی دوا یا کھانے پینے کی چیز کسی شرعی عذر کی وجہ سے استعمال کی تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ مثلا اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور پھر سفر شروع کر دیا اور اس وجہ سے پھر روزہ توڑ دیا، اگرچہ جان بوجھ کر ہی توڑا ہو اور تمام وہ باتیں پائی جائیں جن سے کفارہ لازم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ روزے دار نے یہ روزہ شرعی عذر کی وجہ سے توڑا ہے۔ مثلا اگر اسی طریقے سے کسی نے بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو بھی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ البتہ بیماری کی وجہ سے روزہ توڑنے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہلکی پھلکی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ توڑا جائے، بلکہ کسی ماہر دیندار ڈاکٹر جس کے نزدیک نماز روزے کے احکامات کی اہمیت ہو اور اس کا وہ پابند ہو، تو کسی ایسے دیندار ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے اگر وہ یہ کہے کہ اگر روزہ نہیں توڑا گیا تو جان جاتی رہے گی یا بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یا اپنا ذاتی تجربہ ہو اور اپنا ذاتی تجربہ یہ بتا رہا ہو کہ اگر میں نے روزہ افطار نہیں کیا، روزہ نہیں توڑا تو میری جان جاتی رہے گی یا مجھے بہت زیادہ بیماری لاحق ہو جائے گی، بیماری میری بڑھ جائے گی، تو پھر اس صورت کے اندر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہلکی پھلکی بیماری اور کسی دیندار ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یا اپنے ذاتی تجربے کے بغیر ہی روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ 8ویں بات یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء جن کے کھانے سے کفارہ لازم آتا ہے تو اس کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ ان کے کھانے میں غلطی واقع نہ ہوئی ہو، یعنی غلطی سے ان چیزوں کو نہ کھایا ہو بلکہ جان بوجھ کر اس کو کھایا ہو۔ لہٰذا اگر کسی نے غلطی سے خطأً وہ چیز استعمال کر لی تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے وضو میں یا غسل میں غرارہ کرتے ہوئے پانی حلق میں اتار لیا اور مثلا پانی حلق میں غلطی سے اتر گیا تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔
یا کسی آدمی کا گمان یہ ہوا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور وہ کھانا کھاتا پیتا رہا، لیکن حقیقت میں سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی غلطی سے یہ سمجھتے ہوئے افطار کر لے کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور افطار کا وقت ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، تو بھی صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔